السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی الاعمی والبصیر هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر مقامی، معزز معاون امیر مقامی اور دیگر رفقائے کرام، نوجوان بھائیوں، مطالعے کی ضرورت و اہمیت اور اس کا طریقہ کار، یہ موضوع ہمارے لیے ایک عمومی موضوع ہے، لیکن چونکہ ہم ایک نظریاتی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں جو سب کے لیے ایک پیغام رکھتی ہے، تو اس لیے اس موضوع پر گفتگو ہونا اور اس موضوع پر نئے جہتوں سے اس کی ضرورت کو محسوس کرانا، یہ ہماری عین ضرورت ہے۔ محترم حضرات، آج باوجود انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کہ گھر گھر بلکہ ہاتھ ہاتھ عام ہونے کے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنا نہ لکھا گیا نہ پڑھا گیا جو آج لکھا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی، مرچی کے اوپر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، مہندی کے اوپر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، اور آپ ذرا دل تھام کے سنیے، ڈی گروپ لیبرز کے لیے کتابیں لکھی جا رہی، صفائی کے کرمچاریوں کے لیے اور مہتروں کے لیے کتابیں لکھی جا رہی۔ تو ہمارا یہ سوچنا کہ واٹس ایپ آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، اب پڑھنے کا زمانہ کم ہو گیا، کہاں پڑھے جاتا ہے، کون پڑھیں گا، یہ ہمارا اپنا خیال ہے جو ہمارے ایک قول میں پھرتے رہتا ہے، جو ہماری نفسیات ہیں، جو ہم کمفورٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، اور کمفورٹ زون میں ہماری قیادت ہم کو رکھنا چاہتی ہے، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے۔ یہ کلچر دوسری طرف نہیں۔ میں اپنی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ دوسری طرف کیا کلچر ہے اور وہاں کیا تبدیلیاں ہیں، کیا تغیرات ہیں، اور یہاں کیوں تعطل اور جمود ہے، اور کیوں کمفرٹ زون میں ہم رہنا چاہتے ہیں اور ہماری قیادت ہمیں رکھنا چاہتی ہے، کیوں گہرائی میں ہم جانا نہیں چاہتے، اور اس کے کیا کچھ اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں۔ کسی بریلوی عالم نے یہ بات کہی جو پڑوسی ملک کی، ریڈرز آر دا لیڈرز، پڑھنے والے لیڈرز ہوتے ہیں۔ عموماً ہم بھی لیڈر بولے تو ہمارے پاس تعریف ایک سیاسی جو چن کے آتا اس کو ہم لیڈر بولتے ہیں، لیکن لیڈر اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے ہر میدان کا ماہر ہوتا ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، مرجع خلائق ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، بزنس ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، یہ اور اس طرح کے بے شمار شعبوں میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، دے آر دا لیڈرس آف دیٹ فیلڈ۔ تو ان معنوں میں آپ سوچئے ہمارے پاس کتنے لیڈرس ہیں جن سے ہم رجوع کر سکیں کسی بھی معاملے میں۔ یہاں اس کی ضرورت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے، اس پر
مطالعے کی، عموماً ہم کمپیئر کرتے ہیں ہم کو اپنے آپ کو دیگر مسلمانوں سے، اور کمفورٹ زون میں رہتے ہیں کہ ارے انہوں کیا پڑھ رہی ہیں بھائی، انہوں تو فلاں فضائل کی کتاب پڑھ لے رہی ہیں، فلاں مسائل کی کتاب پڑھ لے رہی ہیں، ہمارے پاس تو تفسیر ہے، ایک نہیں اور کئی تفسیریں ہم پڑھتے ہیں، درس دیا جاتا ہے، لٹریچر ہے ہمارے پاس، اتنے کتاباں ہیں، دوسرے مسلمانوں کو کہاں نصیب ہے۔ وہ دیکھ کے، وہ سوچ کے، وہ کمپیئر کر کے، بے شک یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں تحریک اسلامی سے وابستہ جو ملت کا طبقہ ہے وہ ایک گنا اونچا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسروں سے کمپیئر کریں تو آپ کو حیرت ہوگی ان کے لکھنے کی رفتار اور ان کے پڑھنے کی رفتار۔ آج یہودیوں کے پاس ایک خاتون سال میں این ایوریج 500 صفحے کی کم سے کم 6 کتابیں پڑھتی ہیں۔ 500 صفحات کی کم سے کم خاتون 6 کتابیں پڑھتی ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی خاتون سال میں ایک کتاب 500 صفحے کی پڑھ سکتی ہے؟ چونکہ یہ ملا جلا پروگرام تھا، امیر مقامی نے ضرورتاً اسے چینج کیا، اس لیے میری مخاطب بھی عورتیں تھیں، تو میں عورتوں کی بھی بات اور صورتحال لاؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ باتیں ایسے سنیں کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو ضرور پہنچائیں۔ عورتیں تو عورتیں دور کی بات، ہمارے مرد پڑھے لکھے جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، معاف کرنا، اپنے پروفیشن کی اتنے کتابیں پڑھ لی ہیں کہ ایک یسایوں کا بچہ اگزامپل دے رہا تھا کہ ایل کے جی سے لے کے کتاباں جمعیں تو ہم میڈیکل تک یا انجینئرنگ تک یا کسی بھی پروفیشنل ڈگری تک دیکھیں تو ہمارے ہائٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں کتاب۔ اور جس نظریہ حیات ہے ہمارا، جو ہمارا نصب العین ہے، جس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ بننا چاہیے تھا، اس کو جمعیں تو شاید ٹخنوں تک بھی مشکل سے آتے ہیں۔ انجینئر صاحب اس کی دلیل دیں گے، وہی ایک کتاب چل رہی ہے حج کو جا کے آنے کے بعد سے، اسی پہ کام چل رہا ہے، ختم، وہ پڑھ لیے، سنا دیے، کام نکل جا رہا ہے، حدیث سنا دے رہے ہیں۔ اور دوسروں کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ عورتوں کا تو پنج سورہ، پاکستانی سورہ، وہ جو ہیں وہ اتنے بار پڑھ لیا تو بس۔ بہرحال اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بحیثیت انسان مطالعہ کی وجہ سے ہم انسان ہیں، علم کی وجہ سے ہم انسان ہیں، ورنہ ہم میں اور دیگر جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا۔ جب بنایا تو ایک آبجیکشن آیا فرشتوں کی طرف سے، آبجیکشن تو نہیں بول سکتے، ایک وہم آیا یا ان کو خدشہ ہوا کہ اے اللہ کیوں بنا رہے ہیں؟ سب سورہ بقرہ میں تفصیل ہے، کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کے لیے تو ہم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پہلے سجدہ کرو۔ اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند بندے سجدہ کرے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انسان کو پیدا کرنے کی غرض و غایت بتائی اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى، ہم نے آدم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو چیزوں کے نام سکھائیں۔ علم کو آج جو ڈیفائن کیا جاتا ہے، دا کیپیسٹی آف دا ویکیبلری، آپ کے اندر کتنی ویکیبلری ہے اتنا زیادہ آپ کا علم ہوگا۔ تو چیزوں کے نام ہم نے آدم کو سکھائے ہیں، جو نام نہ ہم فرشتوں کو سکھائے ہیں نہ جنوں کو سکھائے ہیں۔ اب یہ علم جو فرشتوں کو دیا گیا ہے وہ علم وحبی ہے۔ علم دو طرح کا ہے،
علم وحبی جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے علم کسبی، جو انسان اپنی کوشش سے اللہ نے جو رکھا ہے اس تک پہنچتا ہے۔ تو علم وحبی فرشتوں کو اور جانوروں کو دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی کی طرف دیکھتا ہے اور دودھ پیتا ہے، کوئی مدرسے میں نہ سکھایا ہے اسے، نہ کوئی پڑھائے۔ مثال کے طور پر مچھلی خود ہی تیرنا سیکھ لیتی ہے، کوئی سکھاتے نہیں اس کو۔ شیر شکار کرتا ہے، کون سی ٹریننگ دی گئی اس کو؟ یہ سب علم وحبی ہے۔ علم کسبی جو ہے وہ علم کسبی جانوروں کو نہیں دیا گیا، انسانوں کو دیا گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اندر سے اس کو جستجو اور تحقیق ہوتی ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا انسان ڈیولپ ہوا، کھانے کی ضرورتیں پورے کیا، پہلے گوشت ترکاری پتھر کے زمانے میں بھن کے کھا لیتے تھے، اس کے بعد لکڑی پہ پکائے، گیس پہ پکائے، پھر گوشت آتش کھا لینا نہیں خراب ہو جاتا تھا، فریج ایجاد کیا، فریج میں رکھ کے فروزن کر کے وہ کھا سکتا ہے۔ کیا شیر کو معلوم ہے یہ آج کہ شکار کو فریج میں رکھ کے میں کھا سکتا ہوں 8 دن؟ بلکہ یہ وہ جوہری فرق ہے جو جانوروں کے علم وحبی میں اور انسانوں کے علم کسبی میں ہے، اور یہی وہ علم کسبی ہے جو کل قیامت کے دن دلیل بنے گا۔ کس بات کی دلیل بنے گا؟ اگر کہیں قرآن تو یہ دعویٰ کرتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر جگہ ہم نے ہادی بھیجی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کہیں کسی تک نبی نہ پہنچا ہو، اور اگر وہ اپنی فطرت پر قائم ہو، تو یہ دلیل بنے گی فطرت صالحہ اور ضمیر کی آواز اور علم کسبی جو اسے دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ صحیح راہ پا سکتا۔ محترم حضرات، یہاں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو بتایا گیا ہے، عبادت کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ عبادت سے مراد صرف مراسم عبادت نہیں، بلکہ عبادات ہیں، وہ عبادات ہیں جو پوری زندگی کو ڈھال کر ایک مسلمان کا نقشہ بناتی ہیں، اور مسلمان کو ایک خلیفہ کی حیثیت میں تیار کرتی ہیں جو قانون چلانے کا اہل ہوتا ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا۔ وہ سسٹم یہ رکھا کہ رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو دیا۔ اب یہاں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ انسان کو مسلمان بنانے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے اور ایک لنک ہے۔ وہ لنک رسول اور کتاب ہے۔ یہ کتاب جب تک لنک نہیں کرے گی اس وقت تک ایک انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ انسان تو رہ سکتا ہے اور منی میکنگ مشین تو بن سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ حقیقت میں اس مقصد اور اس مدعا اور اس غرض کو پورا نہیں کر سکتا جس غرض کے لیے، جس مدعا کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے خلیفہ بنایا۔ یہاں یہی بات قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ دیکھو آنکھ دیکھنے والا اور سننے والے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ هل یستویانی مسئلہ، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم
اتنا بھی نہیں سمجھتے. یہ ذکر بھی کیا تمہارے ہوش میں آنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس میں نشانیاں رکھی ہیں، اور رسول اور کتاب انسان سے مسلمان بناتے ہیں. اور مسلمان بننے کے لیے میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ کتاب نے جو موضوعات چھیڑے ہیں، ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے جو اس کی تشریحات پیش کی ہیں، اور اسلامی اسکالرس نے اس پر جو محنتیں کی ہیں، ہمارا ماضی اس سے لائبریریوں سے جگمگاتا ہے، اس علم سے روشن ہے. آج تحریک اسلامی اس کے اوپر اسلامی لٹریچر رکھتی ہے قرآن اور حدیث پر، تو مسلمان سے آگے بڑھ کر ایک گنا اسے خلیفہ بنانے کے لیے، اسے مقصد زندگی کے قابل بنانے کے لیے جو چیز لنک کرتی ہے وہ اسلامی لٹریچر ہے. وہ لٹریچر ہم جب تک نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے حقیقی معنوں میں خلیفہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کیوں پڑھنا بھائی، بس ہے گھر میں بہشتی زیور ہے نا، کیا بھی رہا تو قربانی کی دعا دیکھ لیں گے، عقیقے کا مسئلہ دیکھ لیں گے، کام چل جا رہا، بس کیا ضرورت ہے یہاں پہ. جبکہ ہمیں خلیفہ بننے کے واسطے خالی عقیقے کی دعا، قربانی کی دعا اور مرے سے وقت کون سی طرف رخ کرنا، کیا کرنا، اتنا کافی ہے کہ اس سے آگے بھی ضرورت ہے. آج ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے علم کی، آپ دیکھیں گے جو جس آرگنائزیشن کا ہے اسے A to Z معلومات ہیں، چاہے وہ اس آرگنائزیشن میں D گروپ کا آدمی کیوں نہ ہو. اب کسی انسٹیٹیوٹ میں کوئی چپراسی ہے تو آپ اس کو پڑھنے آؤ نہ کو ان پڑھا لیتا، کیا تو بھی کرتا ہے، گورنمنٹ کے جیوز کون سے آ گئے. اور پورے گورنمنٹ سروینٹ چائے پیتے ہوئے برا مت مانیے، یہی بات کرتے تھے. موئی بھائی گواہی دے رہے ہیں کہ ٹی اے کتنا بڑا، ڈی اے کتنا بڑا یہ بجٹ میں، اور چپراسی پڑھنے نہیں آیا تو بھی ان وہ جیو میں کیا ہے وہ معلوم کر لیتا تھا، اس کو معلوم رہتا تھا. تو کیا تحریک اسلامی کے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہمیں بناتا ہے، اس کے لیے جیوز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے؟ کیا قرآن پڑھ لیے تو جیوز سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ تو علم کی بے انتہا ضرورت ہے. ویکیبلری کی بات آئی تو میں یہ بات کہوں گا کہ انگلش میں، صرف انگلش میں اگر ایک عام گریجویٹ سے پوچھیں تو 2000 سے زائد ورڈ نہیں بول سکتا. ایک سروے ہے. جبکہ جو پڑھنے والا ہے اور کسی بھی میدان کا ماہر بننا چاہتا ہے، صرف انگلش زبان میں جو الفاظ ہیں 1,87,000 خالی آکسفورڈ کی ڈکشنری میں ہیں. اس کے بعد ابھی امریکن لانگ مین ڈکشنریز وہ آ چکے ہیں 1,87,000. تو جتنی ویکیبلری آپ کی بڑھیں گی اتنا آپ کا علم بڑھے گا. ایون اردو میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ امتحان کی حد تک پڑھتے ہیں، اردو اور انگلش میں. اگر اسٹوڈنٹ سے دور کی بات، میں ٹیچر سے یہ پوچھ لوں کہ اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے،
تو شاید کوئی نہیں بول سکیں. اور ہمارے بعض لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے، ورنہ میں پوچھتا آج محی بھائی سے کہ حاکم تکوینی کا مطلب کیا ہے، اور ضرور میں پوچھتا سلام صاحب سے کہ حاکم تشریع کا مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو یہ ہماری ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کلمے کو نہیں سمجھ سکتے، اور کلمے کو نہیں سمجھے تو ہم توحید پر کیسے قائم رہتے ہیں. بندے کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اللہ کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی حد میں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا موجودہ پوزیشن ہے، اس کو ہمیں بدلنا ہے. آج جو قومیں دنیا پر رول کر رہی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ یورپ میں جب رات ہوتی تو چمگادڑ آوازیں کرتے تھے اور سناٹا رہتا، ایسا ہی جیسے کسی گاؤں یا جنگل میں ہوتا. لیکن آج اسی ہماری تاریخ نے یہ بتا دیا کہ عراق کی گلیاں رات میں خمخموں سے جگمگاتی تھیں، اور زیریکس کی مشین نہ ہونے کی وجہ سے راتوں رات بیٹھ کر جسے لکھنے آتا تھا اس سے نقل کروا لیتے تھے اہم چیزوں. اور یہاں لائن لگتی تھی جب پہلی مرتبہ یہ زیریکس سے پہلے آیا تھا، سائیکلوسٹائل کے لیے عراق میں رات دن لائن لگتی تھی کہ وہ ہم اس کی کاپی کر لیں. اور آج ہمارے چورستے اور آج ہمارے بازار چکن 65 اور گرل چکن اور چائے کی دکانوں اور پان کی دکانوں سے جگمگا رہے ہیں. اور ہمارا علمی حالت یہ ہے کہ ہم ایک اردو کی اصطلاح کا جواب نہیں دے سکتے، عربی تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. یورپ کی نشاط ثانیہ کے بعد 1758 کے بعد اس سے پہلے مسلمانوں کے گھروں اور دیوان خانوں میں کتابیں رہتی تھیں. شہر کے معزز لوگوں کے گھروں میں تو باضابطہ ذاتی لائبریریاں ہوتی تھیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ بیدر کے سب سے پہلی لائبریری دارالمطالعہ غفار خان صاحب کے والد صاحب کے عبد القادر صاحب کاتب کے جمع کردہ کتابیں ہیں جو انہوں نے افادہ عام کے لیے وقف کر دیا. 1935 کی بات. اور ہمارے علماء، ہمارے وکلاء، ہمارے انجینئرز سب کے دیوان خانوں میں کتابیں بھری رہتی تھیں. برا ہو آج اس جہالت کا جس کی طرف ہماری نظر اور توجہ نہیں جاری، جس میں ہمارا زیادہ دخل اور ہماری عورتوں کا تھوڑا کم دخل ہے. ان کتابوں کی جگہ آج چینی کے کپ تشتیریاں اور ڈالز اور کوئی خوبصورت کھلونا اور کوئی سجا ہوا چیز شوکیس میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ خوش ہونے کی بات نہیں، یہ رونے کا مقام ہے. کہاں چلی گئیں وہ ہماری کتابیں؟ کس نے چھین لیا ہمارے سے وہ علم کا خزانہ؟ کدھر ڈھکیل دیے ہم ان کتابوں کو؟ جب عراق پر حملہ آور ہوئے تو کتابیں جلائی گئیں کہا جاتا ہے، لوگوں کو کاٹا گیا کہا جاتا ہے. اسی طرح کتابیں بھی بہا دی گئیں. لیکن بہت سے انگریز جو ہوشیار تھے ان کتابوں کو حاصل کیا، ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا
وہاں انہوں نے چیٹنگ تک کی کہ مسلمانوں کے نام مصنفوں کے ہٹا کر مترجم مصنف بن گئے اور مسلمانوں کے نام ہسٹری سے ہٹا دیے گئے۔ تو یہ دوسرے لوگ نہ سوچیں کوئی بات نہیں، ہم جماعتی احباب تو سوچنا چاہیے، کیا ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں، کیا اتنی کتابیں ہیں جو ہم اپنے نظریے کو پیش کر سکیں اور اپنے نظریے اور اپنے فلسفے کو دوسرے نظریات اور دوسرے فلسفوں کے رد کے لیے ہم دلیل کے طور پر ریویو کر سکیں۔ ہر جگہ ہم گھٹنے ٹیکنے تیار ہیں، علمی میدان میں گھٹنے ٹکانے کے ہم اہل نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہم اپنے نصب العین سے غافل ہیں، اور ہم نصب العین کے لیے جو دعوتی میدان ہے اس میدان کے ہم سپاہی بنے ہی نہیں، نہ میں بنا نہ آپ بنے۔ اگر ہم اس میدان کے سپاہی بنتے تو ضرور ہمیں مطالعے کی ضرورت پڑتی۔ میری بیٹی کہتی ہے کہ ابو ایک برہمن لڑکی ہمارے ساتھ ہے، ان بول رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کنڑ میں ہمارے کنہائی کتاب میں کہ انہوں 9 سال کی بچی سے شادی کر لی ہے، انہوں 11 شادیاں کر لی، انہوں ایسے تھے ویسے، اور ایسے ایسے حدیثاں پیش کر رہی جس کا ہم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میڈیکل کالج تو میدان میں اگر جائیں گے آپ تو کیوں ذکر کری؟ انہوں کوئی دعوت کا کام نہیں کرے، بچیاں خالی نماز پڑھتے ہیں۔ میڈیکل کالج میں ظہر کا ٹائم ہوا تو لائبریری میں کہیں پہ بھی کونے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ایک روم میں، تو وہ دیکھ کے انہوں روز ساتھ رہنے والے ایسا پوچھ رہے ہیں، تو کیا مطالعے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم میدان میں گئے، اب پرنسپل صاحب ہیں، اپنے سبجیکٹ کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا کسی ایک غیر مسلم نظریاتی آرگنائزیشن جب ہم سے ملے اور اپنے غیر اسلامی فلسفے کو پیش کرے تو کیا ہم اس کا رد اسلامی فلسفے سے دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، چل رہی ہے گاڑی۔ یہ ہے وہ اصل مقصد کہ اگر آج ہم مطالعے کی ضرورت کو محسوس کریں اور محسوس کرائیں تو ہمارے آج کے پروگرام کا حاصل ہے۔ اب رہا یہ بات کہ اگر ہم اس کو محسوس کریں گے تو وہ ظاہر ہے آج کتابیں بہت مہنگی ہو گئی، اس کا بھی بجٹ رہے گا۔ بہت سے انجینئر ایسے ہیں جو اخبار بھی نہیں خریدتے، اللہ رحم کرے ان پر، سگریٹ پہ پیسہ خرچتے ہیں، پان پہ پیسہ خرچتے ہیں، اخبار بھی ہوٹل کا پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ آفیسراں بچانے والے تو چپراسی کی بھی چائے پی لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب لطیفے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ضروری کام پورے ہو رہے ہیں۔ گاڑی چوری گئی تو گاڑی خرید لیتے ہیں، کتاب گم گئی تو پھر کتاب نہیں خرید سکتے ہم۔ کتاب کو تو بجٹ ہی نہیں ہے، وہ تو ویسٹ ہے، وہ تو خرید میں پڑھتا ہوں زندگی نو، پورا خاندان پڑھیں گا کتے دعوت، کب پڑھیں گا، کیسا پڑھیں گا، تو پیسے اس کے لیے رکھنا پڑیں گا اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسا انسان کو مادی زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کی روحانی غذا کے لیے کتاب اور کچھ دیگر چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں واکنگ میں ایک صاحب پابندی سے آتے ہیں اور ایسے اچھے ہٹے کٹے ہیں، کھلے کو جا رہا ہوں میں بھی، تو میں ان کو 2-3 وقت اجتماع کی دعوت دیا۔ ٹیچر ہیں وہ پیشے سے، اور ہمارے رفیق کے رشتہ داروں میں ہیں، نہیں ہے تو میں ان کو ایک بات پوچھا، یہ سب جسمانی غذا ہے، شریر کو بنانا کرنا ہے، سب تندرست رکھنا، روحانی غذا کا بھی کوئی انتظام ہے کیا آپ کا؟ پوچھا تو کیا ہوتی ہے روحانی غذا؟ پر میں بولا سوچ کے کل بولو، بولے تو آج تک نہیں بولے۔ تو روحانی غذا کا کوئی انتظام ہے؟ اب ہمارے کچھ لوگوں نے یہ بتا کر ہم کو پھر کمفورٹ زون میں ڈال دیا کہ روحانی غذا یہ ہے کہ تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ لو، روحانی غذا مل گئی۔ اتنا بس تھا تو خالی دال روٹی کھانا تھا۔ کئی کو آج پورا مٹن ہنڈی کھا رہی ہیں، مرغ کھا رہی ہیں،
बिरयानी लाल खा रही हैं, बग़ैर मसाले की खा रहे हैं, रोटियां 10 टाइप के खा रहे हैं। सब में डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट नहीं है बोले तो लिटरेचर में नहीं है। अब बजट के लिए हमारे पास इसके लिए एक बजट मुख्तस करना होगा। और मैं अपनी बात को अमली तदबीर की तरफ लाते हुए, जो लोग अहले खैर हैं, पूरे गवर्नमेंट सर्वेंट अहले खैर हैं, 50,000 से ज़्यादा 1 लाख से प्लस तनख्वाहें हैं, वजीफ़े 35,000 40,000 महीने को। तो हम जमात में इसका माहौल बनाना होगा। माहौल बनाने के वास्ते ज़रा पैसे वाले पैसा खर्चना, खर्च के किताबें देना लेना, सर्कुलेशन लाइब्रेरी बनाना, क़ियादत भी इस पर तवज्जो देना। खाली सतही बातें करें और सतही बातें सुने, काम चलाने के लिए तो हो सकता है। मौलाना मौदूदी एक फ़िक्र अंगेज़ जुमला लिखे हैं तहरीक और कारकुन में। वो जुमला ये है कि अगर हम मुताला नहीं करेंगे लिटरेचर का, तो एक वक्त आएगा कि हमारे ज़िम्मेदाराना मनासिब पर ऐसे लोग आ जाएंगे जो नज़रियात के साथ खैरखाई नहीं कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन तो चलेंगे, गाड़ी चल रही है, लेकिन नज़रिए के मुकाबिल में जो नज़रियात हैं उनकी टक्कर लेने के ना वो अहल होंगे, ना उस टीम को उस लेवल पर लाएंगे, और पूरी नज़र फ़आलियत पर रहेगी। फ़आलियत बोले तो रफ्तार, कौन कितना काम करा, उसकी तो पिज़िराई होती है, होना चाहिए बेशक। अरे क्या काम करे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, फलां HRS वाले, बैंक के हमारे मुश्तबा खान साहब, बिलाशुबा बहुत काबिल क़दर है। क्या कोई कमरे में बैठकर पढ़ने वाला किताबें पढ़ ले और उसका हासिल मुताला वो शेयर करे? ज़रूरी नहीं है कि इज्तिमा में शेयर करे, अपनी दीगर महफ़िलों में शेयर करे। मैंने ये किताब पढ़ी, उसमें ये बात बहुत इससे बताई गई है। उसका भी पिज़िराई और उसको भी अवार्ड और उसको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो भी ऐसा यहाँ स्टेज पर बुलाया जाना चाहिए, और कितनी किताबें किस मैदान की किस उन्वान पर क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल साहब को वैसे अवार्ड देना चाहिए। कुछ लोग फीडबैक देने वाले होना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग मैदान में हैं, ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा, खैर वक्त की मैं फिर बाद में बात करूँगा। आप फीडबैक दें, रहम खाएं अमीर पर, रहम खाएं अरकान पर, और आप फीडबैक दें घर में बैठकर, मैंने ये पढ़ा है, ये अहम चीज़ें हैं, ये आप रखिए। ये माहौल बनाना पड़ेगा, ये हमारी ज़रूरत है। या मेरी जगह मैं अपना इल्म शेयर नहीं करूँगा। आप अखंड भारत आप बने हुए हैं, मैं कहीं को पूछूं गिर के, अरे मैं कर दूँ, देखो मैं भी कैसी तकरीर करता हूँ। अरे करो भाई, मसला तकरीर का नहीं है। और ख़ास बात आप सुन लीजिए, इल्म तकरीर के सुनने से नहीं आता। जैसा आपका व्हाट्सअप है वैसा ये इज्तिमा है, सिर्फ ये वार्म अप करने के वास्ते। और हमें इज्तिमाइयत है, जमा होना हमारा एक तरीक़ा है। यहाँ पे जमा हुए हैं, बल्कि कुछ बातें हम सुन रहे हैं। बाज़ाब्ता इल्म के लिए बाज़ाब्ता शऊरी तौर पर मुताले की ज़रूरत है। अब मुताले के लिए बाज़ लोग क्या करते हैं, पैसे वाले 4-5 हज़ार किताबें खरीद लेते हैं, ये दिखी खरीद लिए, वो दिखी खरीद लिए, टाइटल ना पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, रख देते हैं। वैसा नहीं, हमें एक मौजू हम तय करें, तय करके हम इसको आगे बढ़ाएं। अब मैं हम देखते हैं कि कोई सीरत पर कर सकता है, कोई अहादीस पर के सिस्टम पर मुताला कर सकता है। अपनी दिलचस्पी और अपने झुकाव के मुताबिक हम मुताला करें। कोई शहरियत पर कर सकता है, CAA है, NRC है। कोई इंसानों की हकीकी आज़ादी के ऊपर मुताला कर सकता है, अभी क़वानीन जो बन रहे हैं, और फीडबैक दे सकता है।
کوئی نماز کا ایکسپرٹ بن سکتا ہے، کوئی تربیت کا بن سکتا ہے، کوئی نوجوانوں کے میدان میں کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک ایک میدان، بہت سے میدان ہیں اور اتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں ایک صاحب لکھے، ہماری عمر 60 سال 70 سال بہت کم ہے، اور حقیقی مطالعہ اور حقیقی نالج آدمی حاصل کرتا ہے ہائی اسکولنگ میں اور 35 سال کی عمر تک۔ اب آپ 35 سال کے اوپر والے بولیں گے ہم تو چھوڑ گئے، اب ایسے ہو گئے 35 سال کے اوپر بولتے ارے ہمارے کو تو نہیں ہے نا یہ، اور 35 سال تک کرنا تھا نہیں کرے، اب ڈبل کام کرو، آپ اینک لگتی ہے تو لگا لیو، امپورٹڈ لینسز لیو، اپنا وظیفہ خرچو، پڑھو اور پڑھ کے فیڈ بیک دیو، حاصل مطالعہ مسجد میں سنو، محفلوں میں سنو، ماحول میں صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اب آپ ایک اچھی کتاب پڑھ کے گئے، جا رہی کہاں؟ چترا کارنر پہ جا رہی، اب وہاں جا رہی تو کیا معلوم ہو رہا ہے، ارے فلاں وہ گلزار تھیٹر بک گئی رہے، اتنے گروپ میں ہیں، سب اتنے باٹلیں تے، اب پورا دماغ جا کے گوبر ہو جاتا۔ کیا بولے تو روز کے دوستاں وہی چھیں، موضوع نہیں ہے کچھ، کئی موضوع ہیں تو عورت ہے، کئی موضوع ہیں تو پلاٹاں ہیں، کئی موضوع ہیں تو بیماریاں ہیں، کئی موضوع ہیں تو مسائل ہیں۔ کیا کبھی موضوع ایسا بننا چاہیے، اس لیے صحبت بھی ویسی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک گروپ تھا، بہت پیارا گروپ، جو ہر ہفتے پاٹلک کرتا تھا، ہمارے ابا بھی تھے اس میں، تجلی جمع کرتے تھے ہمارے ابا، اور کتابیں بھی پڑھتے تھے، اور الحمدللہ ہمارے ابا گھر میں بہت کوشش کرے، ہمارے دوسرے لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا میرے کو ہوا۔ پڑھ کے کٹنگس رکھتے تھے میرے واسطے اور بولتے تھے تو یہ پڑھ، میں پڑھ کے رکھوں، یہ دیکھ لے ذرا۔ اور ہمارے بڑے بھائی جان مکرم سندھے صاحب بھی تھوڑے دن وہ میں پڑھنے کے بعد انہوں پڑھتے تھے، دوسرے کوئی نہیں پڑھے ہمارے۔ میں شوکت علی صاحب ظہور الدین ایڈوکیٹ صاحب کے پاس گئے، کوئی نہیں پڑھا، ظہور الدین ایڈوکیٹ صاحب کے پاس گئے، وہی سطحی مطالعہ، اخبارات و رسائل، تجلی پڑھ لیے، کوئی موٹی کتاب نہیں پڑھ سکے کوئی۔ ظہور الدین ایڈوکیٹ صاحب بولے بیٹھو میاں، ہم کوئی جماعت کا ایک لیٹر ترجمہ کرانے گئے تھے، دیکھو میاں اب یہ دیوان خانے کی کیا حالت ہو گئی ہے، ہماری بیوی پولیس والے کی بیٹی تھی، پورے کتاباں میرے لگ جا کے کہاں ڈال دی۔ تو ایسے لطیفے بھی ہوتے۔ تو ظہور الدین وکیل صاحب، شوکت علی صاحب، میر عثمان علی ہاشمی صاحب، اور عبد المجید خان صاحب، شوکت علی صاحب اور خیرات علی صاحب بھی کچھ دن، ہاں صدیق محی الدین صاحب بعد میں آئے، وہ پاٹلک میں نہیں تھے، کوئی پاٹلک انہوں نہیں کرے، دوسرے ان کی خوبیاں ہیں بہت سی۔ تو وہ پاٹلک میں کتابیں بڑھتی، جماعت کے پورے کلہین پر، دعوت میں آنے والے ایکٹیویٹیز پر کوئی خاص بات ہے تو بحث ہوتی، اور پوروں کا لنک مولانا سراج الحسن صاحب سے۔ میں دلی سے جب بھی آتا تھا یہ پوروں کو سلام بولتے تھے، اور سال کی نئی ڈائری ان کے نام بھیجتے تھے، بعد میں لئیق صاحب، ظہور صاحب کو بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال امیر مقامی ہو گیا وقت، ہاں امیر مقامی وقت ہو گیا بول رہی، میرے پاس مواد بہت ہے لیکن لوگوں کو پہلے شکایت ہے، ایک صاحب ہمارے معظم صاحب بولے تمہاری امیج خراب ہو جائے گی، نکو کرو لمبی تقریر، نہیں کرتا ہوں میں۔ اب آپ کو میں آخری بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ذرا سوچ کے دیکھیے، جو چیز ضروری ہے مقصد کے لیے وہ فرض ہے، اور یہ فرض ادا کرنا، اس کے مختلف طریقے اختیار کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جیسا نماز فرض ہے تو وضو فرض ہے، ماحول بنانا قیادت کا فرض ہے، اور قیادت کو اس معاملے میں سپورٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے، کل یوم حشر برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوں گے،
ساری بنی نوع انسانی کی نظریں ہماری طرف ٹکی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف محبت کی نگاہیں ہم پر ڈال رہے ہوں گے، دوسری طرف حوریں مچل رہی ہوں گی، ایک طرف فرشتے ادب سے ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا اب بات پوچھی جاتی ہے؟ حدیث کے مطابق جب پوچھا جائے گا کہ تم نے العلم کتنا حاصل کیا، وہاں بی کیا، MBBS کیا یا PG کیا، MS کیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں یہ پوچھا جائے گا العلم تم نے کتنا حاصل کیا۔ حدیث کے مطابق ابن آدم کے قدم اللہ کے حضور اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ تم نے العلم کتنا حاصل کیا؟ وہی الہی کا علم اور اس سے نکلنے والی شاخیں، نافع علم، کسبی علم، اور پھر چوتھا سوال یہ، 5واں سوال یہ ہوگا اس پر کتنا عمل کیا۔ عموماً یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ پڑھ رہی علم ہے، خالی باتیں ہیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے علم ہونا ہے اور علمی چرچے ہونا ہے، علمی بحثیں ہونا ہے، کتابیں ہونا ہے۔ علم نہ ہوتی، صرف عمل ہی کی اہمیت ہوتی تو رسول اللہ کو بھیجنا کافی تھا، کتاب کیوں بھیجی گئی؟ تو جوہلا کی طرح ہمیں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ہے، کمزوری ہوتی ہے، فوری تانے نہیں مارنا چاہیے۔ خالی ان بولتا ہے، فلاں صاحب تقریر کرتے ہیں، عمل کیا ہے اس کا؟ پہلے علم چاہیے۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں جب علم حاصل ہوگا آدمی کو تو یہ علم عمل کے لیے دستک دے گا۔ اور کل اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اگر ہمارے پاس جواب کی تیاری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس پوری بنی نوع انسانی کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، رب العالمین کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے، ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کے لیے، ہمیں حقیقی معنوں میں خلیفۃ اللہ ہی فی الارض بننے کے لیے سنجیدہ طور پر مطالعہ کرنے اور اپنے بچے ہوئے زندگی کے ایام کو اس پاکیزہ مقصد کے لیے لگا دینے اور اس پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔